ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله۔ یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اپنے روحانی کرم فرما اور ہالینڈ کی سرزمین پر بھی آ کر لوگوں کو نوازنے والے اور ہم جیسے کم سواد لوگوں پر بھی نگاہ کرم ڈالنے والے حضرت علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ہم یہاں پر مانچسٹر میں ان کے دولت خدے پر خود حاضر ہیں، اور حضرت کے سلسلے میں باہر کچھ نہ کچھ کلام اس سے پہلے بھی میں نے حاضر کیا تھا، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہاں پر حاضر ہو کر حضرت کے شہزادوں کے سامنے کچھ عرض کروں۔ عرض کیا کرنا ہے، چند اشعار جو لکھے اس میں سے یہ ہے کہ خفتہ انسانوں کو تکبیر سے بیدار کیا، خفتہ انسانوں کو تکبیر سے بیدار کیا، ذکر کرتے ہوئے ایمان سے سرشار کیا، خفتہ انسانوں کو تکبیر سے بیدار کیا، ذکر کرتے ہوئے ایمان سے سرشار کیا، بدر یہ فیض ہے غوث و رضا کا ان پر، بدر یہ فیض ہے غوث و رضا کا ان پر، میرے خوشتر نے بیابان کو گلزار کیا، میرے خوشتر نے بیابان کو گلزار کیا۔ یہ افریقہ تو بیابانی ہم سمجھتے ہیں، لیکن باہر حضرت نے جنگل کو منگل بنا دیا اس طریقے سے۔ اس سے پہلے میں نے وہ نواز شریف حضرت کی منقبت کے اشعار کچھ لکھے تھے، تو باہر پڑھنے والوں نے اسے پڑھا بھی ہوگا، میں سبھی مجھ سے بہت زیادہ وہ اشعار پسند ہیں مجھے، اور وہ اولین کاوش ہے حضرت کی منقبتوں میں سے میری۔ دین کے دولہا دین کی سرورت خوشتر ملت زندہ باد، تو بعد آپ لوگوں کے تو پاس ہے ہی ہے یہ، تو میں نے پھر ڈھونڈ ڈانٹ کے نکالا اس کو، میں نے کہا میں نے جو یہ اتنی اچھی چیز تیار کی تھی اپنے خیال میں، ایسا نہیں میں نے گم کر دیا کہیں اس کو۔ آج حضرت کی دعوت خانہ پہ میں حاضر ہوں، اور میں بہت زیادہ اس کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ حضرت خوشتر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے قابل میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان علماء کی صف میں عالم نہیں عالم نہیں عالم، اور اسی طریقے سے صوفیوں کی صف میں الحمدللہ اصفیاء کے اندر اپنا بلند مقام رکھنے والے ذاکر شاکر اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق محبت کرنے والے الحمدللہ، جو میں ان کی حیات میں جو دیکھا جو پایا، تقریباً کچھ نہیں تو 15 سال یا اس کے لگ بھگ حضرت کی زیارت میں کرتا رہا۔ 78 میں میں ہالینڈ آیا، اور اس کے بعد ہی سے حضرت کی زیارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ قوم زمان اعظمی قبلہ نے مجھے ہالینڈ کے لیے منتخب فرمایا۔ اس زمانے میں الجامعۃ الاشرفیہ یونیورسٹی مبارک پور میں شعبہ نشر و اشاعت کا کچھ کام کرتا تھا، میگزین میرا چھپتا تھا، اور وہاں حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وہاں خدمت کی سپورٹ کی تھی، تو کتابیں وغیرہ نکلتی تھی وہاں، یہ خدمت میری تھی۔ جب ہالینڈ میں آیا تو حضرت مولانا ریحان رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت تشریف لاتے ہندوستان سے،
امریکہ جانے کے لیے تو وہ سب سے پہلے ہالینڈ رکتے، اور جو حضرت تشریف لاتے تو میں سب سے پہلے یہاں پر مانچسٹر میں حضرت کو اطلاع دیتا کہ حضرت ریحان ملت آ رہے ہیں۔ حضرت جب سن لیتے کہ ریحان ملت آ رہے ہیں تو سب اپنا سارا پروگرام، سارا کام چھوڑ چھاڑ کر کے وہ ہالینڈ آ جاتے اور آمسٹرڈم۔ تو آمسٹرڈم میں جو جماعت جس کا میں جس خادم تھا تو اس کے اندر بہت بڑا وسیع اس کا کام اللہ کے فضل سے تھا، اس میں حضرت کا قیام ہوتا، میں تو وہاں کا خادم ہی تھا۔ تو اس کے بعد دعوتیں چلتی۔ پہلی بار جو حضرت تشریف لائے ریحان ملت تو حضرت بھی تشریف لے گئے، ہم لوگوں نے استقبال کیا۔ ہالینڈ کے لیے بہت پہلی بات اور بڑی عظیم بات یہ تھی کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے کسی فرزند کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے، ہالینڈ کے لوگوں کے لیے یہ نئی بات تھی۔ یہاں حضرت شاید تشریف لاتے رہے ہوں، میں زیادہ نہیں جانتا۔ تو 11 منتخب گاڑیوں کے ساتھ حضرت کو لے کر، حضرت اللہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے ہم سب لوگ ایئرپورٹ پہنچے اور حضرت کا استقبال کیا۔ جس طریقے سے حضرت ریحان ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اتنی بزرگ شخصیت اور اتنا ادب، اس قدر احترام، اور حضرت کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ میں کسی وقت ابھی ذکر کیا تھا کہ حضرت اگر کرسی پہ بیٹھ جاتے تو حضرت کبھی ان کے بغل کی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہم نے ان سے یہ ادب سیکھا کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک ایک بچے کا کتنا ان کے دل کے اندر احترام تھا، اور ہم نے یہ سب انہی سے سیکھا کہ ریحان ملت کی معیت میں ہمیں کہیں بیٹھنا ہے تو ان کے بغل کی کسی نشست داں پہ نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ حضرت علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ باندھ کے کرسی کے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ تو ان سے ہم نے سیکھا کہ نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ ہمیں پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا چاہیے۔ بزرگوں کی وہ جو بات ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، اس کا عملی نمونہ حضرت علامہ خوشتر کے اندر میں نے دیکھا۔ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، اور یقیناً ہم لوگوں کو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی چونکہ نصیب تھی، اس لیے ادب کے کچھ نہ کچھ شوشے گوشے تو معلوم ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حال ان کا یہ تھا کہ اگر حضرت کو کہیں اٹھ کے جانا ہے تو کوئی اور خادم اٹھ کے جائے اور جوتی سیدھی کرے یا یہ وہ سب، علامہ صاحب خود ہی آگے بڑھتے تھے، خود جا کر کے بالکل جھک کر کے اور ان کے لیے سارے سامان کرتے تھے۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں نے سیکھا کہ واقعی بزرگوں کی اولاد اور بزرگوں کا کتنا ادب و احترام حضرت محدث پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو سکھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب ادب کا سلیقہ جو کچھ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بڑے بات بن گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے سکھایا، انہوں نے ایک ایک درس ہمیں دیا۔ ہالینڈ والوں کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ وہاں پر حضرت کا آنا جانا بہت رہتا، اور نیدرلینڈ اسلامک سوسائٹی جس کا میں خادم تھا، اس میں مسجد بھی تھی، درسگاہ بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو رمضان شریف میں اکثر کوشش وہاں والوں کی یہ ہوتی کہ حضرت علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ آئیں اور ان کے ذریعے سے وہاں تراویح پڑھی جائے۔ کیونکہ حضرت حافظ قرآن بھی تھے، عالم تو تھے ہی، کہنے ہی نہیں، صوفی و صفا بھی تھے، اور اوقات جو ذرا بھی ہمیں خالی ملتے تو ان سے ہم خوب فیض لینے کی کوشش کرتے۔ تو سوالات ہوتے، پھر حضرت کا جواب ہوتا، پھر تحقیقی جب کوئی بات شرعی وہ بیان فرماتے تو اس کے بعد اپنے اساتذہ اور اپنے محسنین کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے، خاص طریقے سے حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بے حد کرتے، محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت کرتے، اور ان کی باتوں کو بالکل حوالے کے طور پر ذکر فرماتے تھے۔ میرے حضرت شیخ الحدیث ایسے کیا کرتے تھے، اور حضرت حجت الاسلام ایسے کیا کرتے تھے، اور گویا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ اپنی زبان سے ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے ایک بہت بڑا تأثر پیدا ہوتا کہ دیکھو ان لوگوں کے اندر اپنے اساتذہ کا کتنا ادب ہے، اور ان کی باتوں کو حوالے کے طور پر ذکر کیا کرتے تھے۔ فلاں موقع پر حضرت نے یہ فرمایا، فلاں موقع پر یہ فرمایا،
مثال کے طور پر ابھی میں ذکر کر رہا تھا، شاید آپ ہی صاحب نے ذکر کیا اس کے سامنے کہ رویت کا مسئلہ تھا، رویت ہلال کا، تو اس موقع پر ہے نا روز کا چاند دیکھنا اور عید کا معاملہ، یہ تو مسلمانوں کو گویا حساس مسئلہ ہے. جب یہ آ گیا تو پھر شروع ہو جاتی ہے کاروائی. تو ہالینڈ کے اندر جب میں آیا تو وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ ایسے آزادی سے کام کرنے والے لوگ موجود تھے. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے طریقے کے پابند ہیں نا، چارٹ دیکھ کے سب کام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو حوالے کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی سرزمین پر ایوب خان کا زمان تھا. حضرت کا کئی بیان، میری بات نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں اس کو تاکہ یہ ایک طریقے سے محفوظ بھی ہو جائے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایوب خان کے زمانے میں ڈکٹیٹروں والی حکومت تھی اور وہ سب چیز کو تو وہ اپنے فوجی حساب سے کنٹرول کرتا تھا. وہ چاہتا تھا ایک ہی دن عید بھی ہو، ایک ہی دن بقرعید بھی ہو، جیسا کہ حکومتوں کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ لیکن میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ ایک طرف حکومت کی طرف سے فیصل آباد کے اندر اعلان ہوتا تھا کہ کل عید ہے. ہاں حکومت نے کہہ دیا کہ عید ہے، حکومت نے کہہ دیا تو اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے. تو فرمایا کہ لیکن ایک طرف حکومت کے اعلان کرنے والے گھوم گھوم کے شہر میں اعلان کرتے، اس کے پیچھے محدث پاکستان رحمۃ اللہ فرما میرے استاد گرامی کہا ان کے اعلان کرنے والے نکلتے کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ کل سب کو روزہ رکھنا ہے. اب حکومت کے اعلان کے خلاف کسی عالم کا بالکل برخلاف دینا، فرماتے تھے کہ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ الحمدللہ فیصل آباد اس کے اطراف میں مجال ہے کسی کی جو کہ روزہ نہ رکھے. اللہ اکبر. اس قدر لوگ حکومت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. فرمایا کرتے پاکستان اس پہ رکھتا تھا پورا شہر روزہ. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے اولیاء ہیں جن کو اپنی شریعت اور دین کے معاملات میں اتنا وسوخ حاصل تھا، وہ اتنے اپنے معاملے میں پختہ تھے کہ کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی تھی. شریعت کا قانون اور دین کا قانون کے سامنے ہوتا تھا. ہم نے یہ دیکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک طرف حکومت کے نمائندے عید کا اعلان کرتے تھے، دوسری طرف محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد گرامی، اور وہ اعلان کرتے نہیں کل روزہ رکھنا ہے. چنانچہ اس طریقے سے ہوتا تھا. لیکن اب تو وہ دور چلا گیا. ہاں لیکن ان لوگوں نے کر کے دکھایا، اور ان کی زندگی کے معاملات تمام چیزوں میں حوالہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا ہوتا تھا، اور حوالہ ہمیشہ حجت الاسلام کا ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت کا ہوتا تھا. بس اس طریقے سے ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا. ان کی زندگی ڈھلی ہوئی تھی اپنے مرشدین کے احترام میں. الحمدللہ باادب تھے، باسلیقہ تھے، باادب بھی تھے اور ادب سکھاتے بھی تھے. جو ان کی صحبت میں رہتا تھا وہ بے ادب سیکھ جاتا تھا الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا فیضان ان کا ہوا ہالینڈ کی سرزمین پر، اور جس سے کئی خانوادے، نہ صرف یہ کہ انرلی فیملی جو ہے وہ، بلکہ ہر شہر میں لوگ، بلکہ ہم نے جہاں تک وہاں پر اندازہ لگایا تو وہاں کے لوگ دیندار تو بہت تھے، پیری مریدی اور ان تمام معاملات کو پہلے سے جانتے تھے. ہر شخص جو ہے وہ کبھی کسی کا مرید ہوتا تھا، دوسرے سال کسی اور اچھی پگڑی اور اچھے جبے والے کو دیکھا اس سے مرید ہو گیا. اس کے بعد آیا تو وہاں پہ یہ مشہور ہو گیا کہ بھئی یہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ تم کس کے مرید ہو، یہ پوچھو اس سال کس کے مرید ہو. حضرت تو بڑا خوش کرتے تھے، تشریف لاتے تھے، ہر سال تشریف لاتے تھے، اور گھروں میں پروگرامات ہوتے تھے، اور بڑے وثوق کے ساتھ. اس وقت بڑی کاوش ہے زمین بنانے میں ہالینڈ کے اندر، گویا مسلمانوں کو سنیت کی زمین بنانے میں حضرت کا بہت بڑا کام ہے اور بڑی خدمات ہے ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے میں بات نہیں کرنے میں لگے، رات تو بہت خصیت رہی ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم. میں نے حضرت کی یہ منقبت لکھی، میں خوش ہوا آپ کی زبان سے سنا. رات ہی میں اس کو لکھا، میں نے دوسرے دن آ کے سنایا. اللہ اکبر. تو میں اتنا زیادہ متاثر ہوا، میں نے کہا جس شخصیت کو میں نے تقریباً 15 سال اس طریقے سے دیکھا، اب ان کی کرامت کو میں اس طریقے سے لکھ رہا ہوں، میری لیے خوش نصیبی کی بات ہے.
اور وصال کے 11 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے نا. 12 سال. 12 سال حضرت نے بتایا اس طریقے سے. اللہ دین